السلام علیکم کلاس 3 اردو کے 13ویں لیکچر کے ساتھ میں مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ اور سب بچے آپ لوگ کیسے ہیں؟ یقیناً بہت مزے میں ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں اور خوب مزے سے سحری اور افطاری کر رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ بازاروں میں سے اپنے عید کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، چیزیں لے کے آ رہے ہیں، جوتے، کپڑے اور جیولری، ہے نا، سب مزے میں ہیں۔ لیکن آپ مزے تو آپ سب کریں، لیکن مزے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا بھی ہے، کیونکہ پڑھے بغیر جو ہے وہ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ آپ کی کتاب سدا بہار یہاں پر آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کتاب کھولنی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 111، صفحہ نمبر 100 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس کے بارے میں دوبارہ سے کہ ساری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید الفطر کیوں مناتے ہیں۔ صحیح ہے، اس سبق میں جو ہے بچے جو ہیں، جو اس سبق میں 2 بچوں کا تذکرہ ہے، وہ بچے اپنے دادا سے پوچھ رہے ہیں کہ دادا جان ہم رمضان اور عید کیوں مناتے ہیں؟ تو دادا جان نے بتایا کہ پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں اور عید کی تیاریوں میں بھی مشغول ہیں۔ رات بھر عبادت بھی ہوتی ہے اور خریداری بھی، اس لیے بازار بھی کھلے رہتے ہیں۔ ہر طرف ایک رونق اور خوشی کا سما ہوتا ہے، یعنی ہر طرف آپ کو رونق نظر آتی ہے، لوگ چلتے پھرتے خوشی میں گھومتے چیزیں خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت ہی اچھا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے۔ بچوں نے یہ غور سے یہ باتیں سنی اور پوچھا کہ یہ عید مناتے کیوں ہیں؟ عید منانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دادا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید الفطر انعام کا دن ہے، یعنی عید الفطر کیا ہے؟ اس دن مسلمانوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ پورے مسلمان پورے رمضان اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں۔ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عید رمضان کو شروع ہونے کے بعد نکال دیں یا پھر جو ہے عید سے پہلے نکال دیں، تاکہ اور یہ گھر کے ہر فرد کا نکلتا ہے، جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں، ہر ایک کا فطرہ نکلتا ہے۔ اور یہ فطرے کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ کسی غریب کو دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ غریب اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ عید منا سکے، وہ بھی عید کی خوشیاں خرید سکے، وہ بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ شیر خورمہ بنا سکے، بچوں کو کپڑے دلا سکے، بچوں کے لیے کھلونے خرید سکے اور خوشی کا دن بنا سکے۔ اس لیے فطرہ دیا جاتا ہے۔ ان کے خوشی منانے کا دن ہے جسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے۔ مسلمان پورے رمضان اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور شوال کی پہلی تاریخ کو ان کے خوشی منانے کا دن ہے جسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے۔ دادا جان نے جواب دیا۔ رمضان کے دوران اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے علی نے دادا جان، ابا جان، امی جان سبھی کو غریبوں کو کچھ نہ کچھ دیتے دیکھا، یعنی کہ راستے میں جو بھی غریب دکھتا اس کو دیتے، عیدی کے طور پہ بچوں کو پیسے بانٹتے، گھر پہ کوئی بچہ عیدی مانگنے آتا تو اس کو دیتے۔ علی نے دادا جان سے پوچھا غریبوں کو یہ رقم دینی ضروری ہے کیا؟ تو دادا جان نے جواب دیا ہاں، اسے فطرہ کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اس کو اچھی رقم دیتے ہیں، تو وہ پھر گھر پہ جا کے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید لیتا ہے، ان کو کھانے کا اچھی چیز پکا کے دے دیتا ہے، ان کے کپڑے خرید لیتا ہے، ان کے جوتے خرید لیتا ہے، ان کو کوئی کھلونا دلا دیتا ہے، ان کو کہیں گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو چاہتے ہیں نا عید کے اوپر کہیں گھومنے جائیں، رشتہ داروں کے گھر جائیں، شیر خورمہ کھائیں، مزے کے کھانے کھائیں، بریانی، شاہی ٹکڑے، کباب اور جو ہے اور بہت مزے کی چیزیں کھائیں، اسی طرح غریب بھی کھائیں۔
اسی طرح سے اپنی کمائی میں سے کچھ رقم بطور زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جو ہم پورے سال ہمارے ابو کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور وہ پیسہ لا کے ہماری امی کو دیتے ہیں، اس سے گھر کے خرچ چلتے ہیں، اور جو پیسے گھر کے خرچے میں سے بچ جاتے ہیں پورے سال میں، اس میں سے 2.5% جو پیسہ ہوتا ہے، جتنا ہی پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے اگر 100 روپے بچے ہوئے ہیں تو 100 روپے میں سے جو ہے 2.5 روپے کسی غریب کو دینا جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں دوسروں کی مدد کا جذبہ ہر تہوار میں نمایاں رہتا ہے، خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ پتہ ہے آپ کو، بقرعید کو کہتے ہیں، جس میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے اور پھر گوشت غریبوں کو بانٹا جاتا ہے۔ جی، عید الاضحیٰ پر تو میں خود غریبوں کو قربانی کا گوشت دے کر آتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں بیٹا، اسلام امن، سلامتی اور ایک دوسرے سے محبت کا دین ہے، اسی لیے اس کے تہواروں میں بھی یہی چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ جی ابا جان، علی یہ کہہ کر اپنے دوستوں سے عید ملنے لگا، اور دادا جان اور ابا جان اپنے دوستوں اور عزیزوں سے، یعنی کہ عید کا دن جو ہے اپنے دوستوں کو یاد کرنے کا، ان سے ملنے کا، ان کے گھر جانے کا، اور اگر وہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کو منانے کا دن ہے، صحیح ہے۔ اور عید کے دن ہم سب یہی کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھر جاتے ہیں جو ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تاکہ اور مسجد میں جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے تو ہم سب لوگوں کو گلے لگاتے ہیں، جن سے ہماری لڑائی بھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو بھی گلے لگاتے ہیں تاکہ ہماری ناراضگی دور ہو جائے، اور یہ ملنے کا تہوار ہے۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اس دن ہم بہت خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے اس کا ٹائٹل بنایا، الفاظ معنی لکھے، معروضی خالی جگہ لکھی، سوال جواب لکھے۔ 3 سوال میں نے آپ کو کروائے تھے جو آپ نے اپنی کاپیز میں کر لیے ہوں گے، صحیح ہے۔ آج میں آپ کو اس عید کا 4تھا سوال کرواؤں گی، عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے، اور اس کے بعد الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یہ کرواؤں گی، صحیح ہے۔ یہ والا کام آپ کو کس سے مل جائے گا؟ آپ کو نوٹ کی شکل میں، یعنی کہ اسکرین شاٹ کی شکل میں آپ کو لیکچر کے ساتھ مل جائے گا، جو میں آپ کو اس کے ساتھ لگا دوں گی، صحیح ہے۔ اب تک کی بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ عید الفطر یعنی اس کو عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور اس میں ہم نئے کپڑے بناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید جو ہے وہ ہمیں انعام کے طور پہ دی جاتی ہے، جس طرح اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں انعام ملتا ہے نا۔ کبھی مس کہتی ہیں اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اسٹار ملے گا، بہت اچھی رائٹنگ میں کام کریں گے تو آپ کو ایکسلنٹ ملے گا، ٹیسٹ میں اگر آپ پورے نمبر لیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ کو اسٹار کے ساتھ، ایکسلنٹ کے ساتھ 3 اسٹار ملیں گے۔ اگر آپ بہت اچھا کام کریں گے، پیسے سے پہلے کام کر کے دکھائیں گے تو آپ کلاس میں فرسٹ آ جائیں گے۔ اس طرح کے ہم کرتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے جو روزہ رکھے گا تو اس کو انعام کے طور پر عید دی جائے گی، عید الفطر دی جائے گی۔ جو سب مسلمان یہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں 30 روزے رکھتے ہیں، اور جو 30 روزے رکھتا ہے اس کو عید الفطر وہ عید الفطر مناتا ہے، اور کیونکہ وہ اس کا انعام ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں جب سوال نمبر 4 اور الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یہ میں آپ کو کر کے بتاؤں گی۔ ابھی یہاں تک کا کام ہو گیا ہے، اس کے آگے میں آپ کو یہ 2 کام اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو دوں گی تاکہ آپ کا لیکچر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔
آپ نے 2 کالم بنانے ہیں. پہلے اس پہ پہلا جملہ لکھیں گے مغرب. مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں. نمبر 2 عید. مسلمان سال میں 3 عیدیں مناتے ہیں. نمبر 3 خوشی. مجھے اپنے ابو کے ہنسنے پر خوشی ہوتی ہے. نمبر 4 بازار. بازار کے رس سے میرا دل گھبراتا ہے. نمبر 5 ٹوپی. میری ٹوپی پر شیشے لگے ہوئے ہیں. نمبر 6 وقت. ہر بچے کو اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے. اس طرح یہ آپ 6 جملے اپنی کاپی کے اوپر نیٹ اینڈ کلین لکھ لیں گے اور جو ہے 2 کالم بنائیں گے. اس ایک پر جس طرح آپ ہمیشہ سے کام کرتے آئے ہیں الفاظ جملے لکھنے کے لیے، ایک طرف الفاظ ایک اور دوسری طرف جملے لکھیں گے.